السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک قرآن کریم کے متعلق ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے، دراصل ہے کیا کتاب؟ یعنی اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ در حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کا مطلب کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو جمع کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کو اسی لیے قرآن مجید کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے باقی تمام الہامی کتب کو اس کے اندر جمع کر دیا۔ تو قرآن کریم وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے، اور ہمارے پاس بھی وہ کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی شک کے پہنچا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور قرآن پاک صرف کسی ایک شخص یا صرف کسی ایک قوم کے لیے ہدایت نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت کو پانا ہمارے اوپر منحصر ہے۔ تو وہ تمام اشخاص جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ لکڑی کا برادہ، یعنی لکڑی کو جب تراشا جاتا ہے تو جو بورا سا بچتا ہے، اردو میں اسے برادہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ برادہ اور آئرن فائرنگز یعنی لوہے کو گرم کرنے یا ضرب مارنے سے جو فائرنگ نکلتی ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں، ان دونوں کو اگر مکس کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ان کو الگ الگ کریں، تو ہم کیسے الگ کر پائیں گے؟ یہ تو مشکل ہو جائے گا نا ان کو الگ الگ کرنا۔ تو ہم ایک میگنیٹ لے لیتے ہیں، ان میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں، تو آئرن فائرنگز جو ہیں وہ میگنیٹ سے چپک جائیں گی اور جلد ہی برادہ الگ ہو جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں پر قرآن پاک کی مثال ایک میگنیٹ کی سی ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، یعنی گڈ نیچرڈ پرسنز کو، متقی لوگوں کو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور خود کو ہر قسم کے برے کاموں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ لو جی اس بندے نے تو یا اس بندے نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا، آج یہ نیکی کا درس دے رہا ہے یا نیکی کرنے کا بول رہا ہے، یا ہم خود ہی کے بارے میں سوال کریں کہ ہم سے تو بے شمار گناہ سرزد ہو چکے، تو اب ہمارے لیے معافی نہیں ہوگی تو ہم لگاتار برے اعمال ہی کرتے چلے جائیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارا رب جو ہے یہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کو اپنا دوست بنانا چاہیے، کیونکہ وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اور سچے دل سے اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج ہم دین اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کریں، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر، چاہے 5 منٹ 10 منٹ ہی صحیح، مگر روزانہ قرآن پاک پڑھیں اور کوشش کریں کہ ترجمہ والا قرآن پاک پڑھیں۔ روزانہ چاہے 2 یا 3 آیات ہی پڑھ سکیں، اور ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں، کیونکہ تمام علماء دین یا مصنف بھی اسی کتاب کو پڑھ کر تمام تر دینی کتب لکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس کتاب میں آخر ہے کیا۔ تو آئیے آج ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں
مجھ سے مت کیجیے، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم روزانہ 3 آیات پڑھنے کی، کم سے کم 3 آیات پڑھنے کی، اگر ہم زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 3 آیات پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ساتھ ان تینوں آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی۔ تو اس کے ساتھ قرآن پاک کے حوالے سے بات کرتے کرتے ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، آپ سب کے بھی آنا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ آخر کس لیے نازل کیا گیا؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ گویے جو ہیں کچھ آیات کریمہ کو سڑکوں پر گا گا کر روپیہ پیسہ اکٹھا کریں، یا اس لیے کہ بے عمل لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر اس کے تعویذ گنڈے بنا بنا کر فروخت کریں، یا یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ قرآن کریم کو غلافوں میں لپیٹ کر سجا کر رکھ چھوڑا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب ہے، کتاب مبین ہے، اس لیے نازل کی گئی کہ ہم اس کی آیات پر غور کریں، اس سے سبق سیکھیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، اپنے مسئلے مسائل کا حل نکالیں۔ اس میں سے ہمیں چاہیے ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ میں نے تم میں اپنی 2 ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی شرک میں مبتلا ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالیں، اپنی ہر مشکل کا حل اس میں سے ہی نکالیں، اور کسی قسم کے بھی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اپنی ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دین کو اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اے رب تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچا، گناہوں سے بچا، گمراہی کے راستوں سے بچا، اور ہم سب سننے والوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم خود بھی نیک عمل کریں اور نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی تلقین کریں، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں بنا کسی دکھاوے یا بنا کسی لالچ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائیں، آمین۔ تو اس کے ساتھ ہی محترم عزیزو، آپ سب سے التجا ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے کائنڈلی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔